ایک شخص جو 2 بار پنجاب کا وزیر اعلیٰ 3 بار پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ آخر ایسا 2017 میں کیا ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے وزیر اعظم اور قومی اسمبلی کی سیٹ سے نااہل قرار دیتے ہوئے برطرف کر دیا؟ چلے آئیے جانتے ہیں۔ نواز شریف میاں محمد نواز شریف نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محمد شریف اتفاق اور شریف گروپ کے فاؤنڈر تھے۔ آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے بزنس اور پنجاب یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد 1981 میں جنرل ضیاء الحق نے انہیں پنجاب کا فائنانس منسٹر لگایا اور اپنی قابلیت اور اپنی کارکردگی کے جوہر دکھاتے ہوئے جنرل ضیاء الحق نے 1985 میں آپ کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگایا اور 1988 میں ملک میں مارشل لاء ختم ہونے کے بعد دوبارہ ایک بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے اور اس کے بعد 1990 میں اسلامی جمہوری اتحاد کی قیادت کی اور پاکستان کے 12ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ لیکن 1993 میں صدر اسحاق خان اور وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے درمیان اختلافات بڑھ گئے، جس کی وجہ سے صدر اسحاق خان نے اسمبلیاں توڑ دی اور نواز شریف کو اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اور پھر 1993 سے لے کر 1996 تک بے نظیر کی حکومت میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا رول ادا کیا اور پھر 1997 میں مسلم لیگ نواز سے الیکشن لڑ کر پاکستان کے دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوئے، جس کے بعد 1999 میں جنرل مشرف نے ملٹری ٹیک اوور کے ذریعے نواز شریف کا تختہ پلٹ دیا اور انہیں جیل بھیج دیا۔ انٹرنیشنل پریشر ہونے کی وجہ سے کچھ دن بعد انہیں جلائے وطن کر دیا گیا اور جنرل مشرف کی حکومت ختم ہونے کے بعد جب وہ پاکستان دوبارہ واپس آئے تو انہوں نے 2011 میں سیاست میں قدم رکھا اور مسلم لیگ نواز کو لیڈ کیا اور 2013 کی جنرل الیکشن میں جیت حاصل کر پاکستان کے تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اپریل 2016 تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن کہانی میں ٹویسٹ اس وقت آیا جب انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے 13 اپریل 2016 کو 11.3 ملین سیکرٹ فائلز کو لیک کیا، جس سے پوری دنیا کے مختلف ممالک کے نمائندوں، حکمرانوں اور کاروباری افراد کے متعلق انکشافات اور ان کی بیرون ملک آف شور کمپنیز کی ڈیٹیل سامنے آئی، جن میں پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، ان کے بھائی شہباز شریف اور ان کے 3 بچے حسن نواز، حسین نواز اور مریم نواز بھی شامل تھی، جن کے نام بیرون ملک 4 آف شور کمپنی رجسٹر تھی، جن کے نام رجا ذیل، نیسکو لمیٹڈ، نیلسن ہولڈنگ لمیٹڈ، کمبر گروپ، ہنگن پراپرٹی ہولڈنگ لمیٹڈ سرفہرست ہیں۔ جس کے بعد نواز شریف پر سوال اٹھنے لگے، سول انتظامیہ، میڈیا اور اپوزیشن کی طرف سے بہت زیادہ کرٹیسزم سامنے آیا، جس کو کنڈیم کرنے کے لیے نواز شریف نے 16 مئی 2016 کو قومی اسمبلی سے ٹیلی ویژن خطاب کیا اور اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ آج سب کچھ کلیئر کر دیں گے اور کہا کہ انہوں نے یہ لندن فلیٹ جدہ اسٹیل مل کی فروخت کر کے اس سے حاصل ہونے والی رقم سے خریدے ہیں جو کہ ان کے والد کی تھی، اور 16 مئی کی اس تقریر کے دوران انہوں نے قطری شاہی خاندان کے ساتھ اپنے کسی بھی کاروباری روابط کا ذکر نہیں کیا، جو کہ آگے آپ کو سارے معاملات کو سمجھنے اور انہیں انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد ملے گی۔ شریف کی تقریر کے بعد پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے وکیل نعیم بخاری کے ذریعے 19 اگست 2016 کو ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی، جس میں نواز شریف کو بطور وزیر اعظم اور قومی اسمبلی سے نااہل قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا، جس کی بعد میں عوامی مسلم لیگ کے چیئرمین شیخ رشید اور جماعت اسلامی کے چیئرمین سراج الحق نے حمایت کی۔ کیس کی سماعت کے لیے عدالت نے چیف جسٹس جمالی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ بنایا اور کیس کی پہلی سماعت 1 نومبر 2016 کو ہوئی۔ عدالت میں عمران خان کی نمائندگی بخاری اور حامد خان کر رہے تھے، جبکہ شریف خاندان کی نمائندگی سینئر وکیل سلمان اسلم بٹ اور اکرم شیخ کر رہے تھے۔ نواز شریف کے وکیل نے اپنے جواب میں بتایا کہ ان کے سائل بیرون ملک مختلف جائیدادیں رکھتے ہیں، کیونکہ حسن اور حسین نواز کئی دہائیوں سے بیرون ملک کاروبار چلا رہے ہیں، اور کہا کہ مریم نواز اپنے والد پر منحصر ہیں اور نہ ہی ان کی بیرون ملک کوئی پراپرٹیز، نہ ہی کوئی کمپنیاں ہیں، بلکہ وہ نیلسن اور نیسکول کی ٹرسٹی ہیں۔ ٹرسٹی وہ شخص ہوتا ہے جو کہ کمپنی کا مالک تو نہیں ہوتا، لیکن یا تو پھر کمپنی کے بورڈ کا ممبر یا پھر ایک عام آدمی ہوتا ہے جو کمپنی کے بہاف کمپنی کے مختلف معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے ٹرسٹی کہتے ہیں۔ جس کے بعد عدالت میں جسٹس کھوسہ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ شواہد پیش کریں کہ ان جائیداد کو خریدنے کے لیے رقم قانونی طریقے سے کمائی اور منتقل کی گئی ہے، اور پی ٹی آئی کے شواہد پر سوالات اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اخباری اشتہارات سماعت کے اگلے دن پکوڑے بیچنے میں اچھے لگتے ہیں، اور کیس میں ڈرامیٹک موڑ تب آیا جب شریف کے وکیل نے 16 نومبر 2016 کو قطری شہزادے حمد بن قاسم بن جابر الثانی کا خط عدالت میں پیش کیا، جو کہ 2007 سے 2013 تک قطر کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، اور خط میں لکھا تھا کہ محمد نواز شریف کے والد محمد شریف کے ان کے والد جاسم کے ساتھ دیرینہ تعلقات تھے۔ مسٹر شریف نے قطر میں الثانی خاندان کے ریل اسٹیٹ کے کاروبار میں 12 ملین درہم
کی مجموعی رقم لگائی تھی۔ وہ رقم دبئی میں 4 فلیٹس 16, 16A, 17 اور 70A کی فروخت سے حاصل ہوئی تھی، جسے 2 آف شورز کمپنی کے ذریعے ایونفیلڈ ہاؤس، پارک لین، لندن میں لگایا گیا تھا، اور مسٹر شریف کی وصیت تھی کہ ان کے بعد یہ انویسٹمنٹ حسین نواز کے حوالے کر دی جائے۔ اور جسٹس کھوسہ کے ریمارکس پر شریف کے وکیل نے کہا کہ وہ 40 سال پرانا منی ٹرائل پیش نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت ٹرانزیکشن پرچی کے ذریعے کی جاتی تھی۔ اور قطر سے دوسرا خط 26 مئی 2017 کو عدالت میں پیش کیا گیا، جس کے مطابق جس میں وضاحت کی گئی تھی کہ سرمایہ کاری نقد رقم کی ذریعے کی گئی تھی، جو کہ اس دور میں خلیجی خطے میں عام رواج تھا، اور سرمایہ کاری کے وقت میرے والد اور مسٹر شریف کے درمیان دیرینہ تعلقات تھے، جس کی وجہ سے ریکارڈ رکھنا ضروری نہ تھا۔ دسمبر میں چیف جسٹس جمالی کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس کھوسہ کی سربراہی میں ایک نیا بینچ بنایا گیا، جس نے کیس کی نئے سرے سے سماعت شروع کی، اور شریف فیملی نے اپنی قانونی ٹیم میں رد و بدل کر کے بٹ اور شیخ کی جگہ مخدوم علی خان، سلمان اکرم رانجھا کو شامل کیا۔ 4 جنوری 2017 کو نئی تشکیل شدہ بینچ نے درخواست گزار کی طرف سے نئے سرے سے سماعتیں شروع کی، اور عمران خان کی طرف سے مکمل کیس بخاری نے حل کیا، اور بخاری نے عدالت میں شریف خاندان کے مختلف لوگوں کے مختلف انٹرویوز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ان تمام لوگوں کا موقف لندن کی جائیدادوں کو لے کر مختلف ہے، اور کہا کہ ان تمام جائیدادوں کو خریدنے کے لیے ٹرانزیکشن یا ٹرانسفر ڈیڈ کا کوئی بھی حوالہ شریف خاندان نہیں دے سکا، اور نہ ہی اس بات کو پروف کرنے کے لیے ان کا قطری خاندان کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، کس لیول پر کنیکشن ہے، کوئی بھی ڈاکومنٹ پیش نہ کیا گیا ہے۔ اور کہا کہ مریم نواز نے اپنے ٹیکس گوشواروں میں یہ بات شو کی ہے کہ ان کی انکم 0 ہے اور وہ اپنے والد پر انحصار کرتی ہیں، اور حسن نواز نے اپنے والد کو 810 ملین تحفے میں دیے ہیں، جس کا نہ ہی کوئی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ شو کیا گیا ہے۔ آیا کہ اتنی کم عمر میں حسن نواز کے پاس اتنے پیسے تھے؟ اگر تھے تو وہ پیسے کہاں سے کمائے گئے، اور اگر کمائے گئے تو ان پر ٹیکس کیوں نہیں پے کیا گیا؟ اور ان تمام سوالات کے جوابات شریف خاندان عدالت کو پیش کرنے میں ناکام رہا ہے، اور ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ کیونکہ نواز شریف شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا ہے، تو پٹیشن پر حکم سناتے ہوئے نواز شریف کو وزیر اعظم پاکستان اور قومی اسمبلی کی سیٹ سے نااہل قرار دیا جائے، جس پر عدالت نے 20 اپریل 2017 کو اپنا فائنل ڈیسیژن دینے کا حکم کیا۔ پٹیشن کا فیصلہ 20 اپریل 2017 کو دوپہر 2 بجے سنایا گیا، جس کے مطابق جس میں کہا گیا شریف کو عہدے سے اٹھانے کے لیے شواہد ناکافی ہیں، لیکن عدالت بدعنوانی کے الزامات کی مزید تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا حکم دیتی ہے، جو 60 دن میں عدالت کو رپورٹ پیش کرے گی، اور ہر ہفتے اس پر کیا پروگریس ہوئی ہے اس کی بھی رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی، جس پر 6 مارچ 2017 کو جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی اور تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ اس JIT کو شریف خاندان کے جائیدادوں کی اور آف شور کمپنیز کی تحقیقات کے لیے بیرون ملک ماہرین کی مدد لینے کی اجازت دی گئی، اور اس JIT نے چند نکات پر تحقیقات کی جو کہ درجہ ذیل ہے۔ گلف اسٹیل کیسے وجود میں آئی، اس کے فروخت کی کیا وجہ تھی، اس کی لائبلٹیز کا کیا ہوا، اور اسے کیسے فروخت کیا گیا، اور فروخت کرنے کے بعد رقم جدہ، قطر اور برطانیہ کیسے پہنچی۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ 90 کی دہائی میں حسن اور حسین نواز کی آمدن اتنی تھی کہ وہ لندن کے فلیٹس خرید سکیں۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ کیا اچانک التھانی فیملی کے لیٹر کا سامنے آنا ایک چال ہے یا ریئلٹی۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ نیلسن اور نیسکو لمیٹڈ کی حقیقی مالک کون ہے۔ اور پانچواں پوائنٹ یہ تھا کہ حسین نواز کے پاس کمپنی کو بنانے کے لیے کیپٹل کہاں سے آیا۔ اور چھٹا پوائنٹ یہ تھا کہ حسین نواز کی طرف سے جو 810 ملین روپے نواز شریف کو تحفے میں دیے گئے وہ کہاں سے آئے، جس پر تنازعات کے باوجود 10 جولائی 2017 کو 275 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ اگر آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، تو آپ اپنی انفارمیشن میں اضافہ کے لیے اسے پڑھ سکتے ہیں، جس میں کہا گیا شریف اور ان کے بیٹے اپنی آمدن اور اثاثوں کی تفصیلات نہ پیش کر سکے ہیں کہ مریم نواز نیلسن اور نیسکول کی حقیقی مالک ہیں۔ اور اس JIT کی رپورٹ میں ایک دلچسپ بات سامنے آئی کہ مریم نواز نے دوران کیس اپنی اثاثوں کی معلومات فراہم کرنے کے لیے جو ڈاکومنٹ پیش کیے گئے تھے ان میں ایک فونٹ کیلیبری فونٹ یوز کیا گیا تھا، جسے 2007 میں لانچ کیا گیا تھا، جبکہ مریم نواز نے جو اپنے اثاثوں کی معلومات پرووائڈ کی وہ 2006 کی تھی، جس پر قانونی ماہرین اور JIT کی رپورٹ نے کہا کہ مریم نواز نے کورٹ میں جھوٹے فونٹ پیش کیے ہیں، اور جو فونٹ ڈاکومنٹ پر یوز کیا گیا وہ کیلیبری فونٹ ہے جو 2007 میں لانچ کیا گیا تھا، جبکہ ڈاکومنٹس 2006 کے پرووائڈ کیے گئے ہیں۔
اور JIT کی رپورٹ پر دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے 8 جولائی 2017 کو فیصلے کا اعلان کیا اور پھر 28 جولائی 2017 کا دن آیا جس دن فیصلہ سنایا گیا، اور فیصلہ کچھ یوں ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے نومینیشن پیپرز میں اس بات کو شو نہیں کیا کہ وہ دبئی میں ایک کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صادق اور امین نہ پائے گئے ہیں، اور صادق اور امین نہ ثابت ہونے کی وجہ سے انہیں وزیر اعظم اور قومی عہدے سے نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ اور عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ شریف اور ان کے خاندان اور اسحاق ڈار کے خلاف کرپشن چارجز کی وجہ سے نیب ان پر ریفرنس دائر کرے، اور فیصلے کے نتیجے میں نواز شریف قومی اسمبلی اور وزیر اعظم کی سیٹ سے برطرف ہو گئے، اور نیب نے عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے نواز شریف، ان کے بچوں حسن، حسین، مریم نواز اور اسحاق ڈار کے خلاف ریفرنس عدالت میں جمع کروائے، اور جنہیں اسلام آباد کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں چلایا گیا، جس میں 8 جولائی 2018 کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ لندن میں نواز شریف کو 10 سال کی سزا سنائی گئی، اور اس کیس میں نواز شریف کو اریسٹ کر کے جیل بھیجا گیا۔ اور کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ فیصلہ عدالت اور جوڈیشری کی جیت ہے؟ اور کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عدالتیں اور پاکستان کے دوسرے ادارے اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں؟ لیکن اس کا جواب ہے نو، کیونکہ اگر ادارے اپنا کام کر رہے ہوتے تو نواز شریف اور ان کے بچوں کی جب آف شور کمپنیز نامہ پیپرز میں شو ہوئی، نواز شریف کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا۔ FBI کو چاہیے تھا کہ انہیں نوٹسز جاری کرتے، ان سے آمدن اور ان کی کمپنیز کے متعلق ان سے انفارمیشن حاصل کرتے اور ان سے وضاحت طلب کرتے، جبکہ ایسا نہیں کیا گیا۔ اور نیب کو چاہیے تھا کہ اتنی بڑی کمپنیز کہاں سے آئی، کہاں سے ان کی فنڈنگ کی گئی، اس کے متعلق نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لاتے، لیکن پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی طاقتور شخص کے خلاف قانونی کارروائی کریں اور بغیر کسی انتقامی مہم کے۔ اور اگر یہیں پر کوئی عام آدمی یا کامن سٹیزن آف پاکستان ہوتا جو کہ بھول گیا ہوتا اپنے اثاثہ جات کو FBR کی اینول ریٹرن میں شو کرنے کے لیے، تو FBR نے انہیں فوراً نوٹسز ایشو کرنے تھے، ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لانی تھی، اور انہیں بھاری جرمانے بھی ادا کرنے پڑنے تھے۔ آپ کا اس کیس کے متعلق کیا ریویو ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریے گا۔ شکریہ۔